Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Hina Usman here with our next lecture. We are studying Unit 1, Chapter 1.2, First Year at Harrow by Sir Winston Churchill. We have read that Winston Churchill is telling us about his experience in Harrow. He talked about his principal, Mr. Wildan. Then he told about his condition, that he was not in a very showy stage there, rather an unpretentious situation he was, and he has to stay there as long as the whole 1 year. Then he told us about his English teacher, Mr. Somerville. Today we are going to proceed from there. Mr. Somerville had a system of his own. Now he's telling us about his teacher, Mr. Somerville. In last lecture, we came to know that English was being disregarded there, and Mr. Somerville was assigned the duty to teach the stupidest boys the most disregarded thing, to read and write mere English. صرف انگلش لکھنا اور پڑھنا، نالائق ترین، غبی ترین یا کند ذہن بچوں کو پڑھانا. So today we are going to study what happens next. Mr. Somerville had a system of his own. Mr. Somerville کا اپنا ایک طریقہ تھا پڑھانے کا. He took a fairly long sentence and broke it up. Fairly, large enough, big enough, کافی بڑا. وہ ایک لمبا سا جملہ لے لیتے، ایک لمبا سا سنٹینس لیتے اور پھر اس کو توڑ دیتے into its components by means of components parts، اور پھر وہ اس سنٹینس کو توڑتے، اس کے ٹکڑے کرتے by means of، by using of، استعمال کرتے ہوئے black, red, blue and green inks. بورڈ کے اوپر وہ ان 4 رنگوں کا استعمال کرتے، 4 ڈفرینٹ کلرڈ مارکرز، اور ان کلرڈ مارکرز سے وہ کیا چیز وہاں پہ مینشن کرتے. فار ایگزامپل آپ ایک لمبا سا سنٹینس لکھیں، اس کے بعد اس کو بریک کریں کہ دس از دا سبجیکٹ، دس از ورب، دس از آبجیکٹ اینڈ دس از پریپوزیشن اور واٹ ایور، جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں، اور پھر ہر کمپوننٹ کو ایک کلر دے دیں. جیسے اگر آپ ناؤن کو ریڈ کر دیں، ورب کو بلو کر دیں، پریپوزیشن کو گرین کر دیں. دس از لائک دیٹ. سو اسی طرح وہ ایک لمبا سا سنٹینس لیتے تھے، پھر اس کو بریک کرتے تھے ڈفرینٹ کلر انک یوز کر کے، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ریلیٹیو کلازز، کنڈیشنل کلازز، کنجنکٹیو، ڈسجنکٹیو کلازز. آل دیز آر دا پارٹس آف ورب. آپ جب ورب کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ انگلش گرامر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہو. کلاز فریزز بھی آپ جیسے جانتے ہیں، آپ کو میٹرک لیول پہ بھی کرائے جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک انگلش کا لمبا سا سنٹینس لکھتے تھے، اس کو بریک کرتے تھے اور پھر اس کے ڈفرینٹ پارٹس کے ڈفرینٹ نام ڈفرینٹ انک کے ساتھ لکھ دیتے تھے. ایم سی کیو ہوگا آپ کا، مسٹر سمرویل کس کلر کی انک یوز کیا کرتے تھے؟ ریڈ، بلو، گرین، بلیک. ایچ ہیڈ اٹس کلر اینڈ اٹس بریکٹ، اور وہ ہر کمپوننٹ کو اس کے پارٹ کو بریک کر کے اس کے گرد بریکٹ بنا دیتے تھے اور اس کو اسی کے کلر سے لکھتے تھے. اٹ واز اے کائنڈ آف ڈرل ٹیسٹ ایکسرسائز. یہ ایک طرح کی ان کی مشق ہوتی تھی. وی ڈیڈ اٹ آلموسٹ ڈیلی، ہم اس کو روزانہ کیا کرتے تھے. Now keep in mind کہ as Churchill was not promoted to the next class or next level, so he has spent a lot of time there. تو وہی چیز جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ اگر ایک بچہ ایک ہی کلاس میں 2 سال لگاتا ہے یا 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے لگا دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نئے آنے والے بچوں سے جو اسی کلاس میں انرول ہوں گے ان کی نسبت زیادہ کلیور ہو جاتا ہے. اس کے کانسیپٹ، اس کی گریپ، اس کا نالج ان سے سپیریئر ہوتا ہے، چاہے وہ بچے جتنے مرضی اچھے گریڈز لے کر آئے ہوں. ایز آئی ریمینڈ ان دا 3rd year 3 times as long as anyone else. آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کسی کی کلاس میں، کسی بھی کلاس میں 3 سال لگا لیں. سو
وہاں پہ جو بھی ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا ایک کلاس کا, تو تقریباً 3 دفعہ وہ سیم اسی کلاس میں رہے. آئی ہیڈ 3 times as much of it. So the drill which Mr. Somerville was practicing in that class and giving them to parsing all those components of the sentence, so Churchill has done it 3 times in, you can say, in comparison with the other fresh boys. ایک بچہ جو آ کے پہلی دفعہ وہ ایکسرسائز کر رہا ہوگا, وہی ایکسرسائز چرچل 2 دفعہ پہلے کر چکا ہے اور اب وہ تیسری دفعہ کرنے لگا, تو ڈیفینیٹلی اس کی گرپ بہتر ہوگی. آئی لرنڈ اٹ تھورولی, کمپلیٹلی, مجھے یہ بہت اچھے سے آ گئی. thus I got into my bones. got into my bones as you say کہ running into my blood, اور you have learned minutely, کمپلیٹلی, آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا, ایسے کہ وہ آپ کے اندر رچ بس جائے. تو انٹو مائی بونز, وہ کہتے ہیں مجھے وہ بہت اچھے سے وہ چیز آ گئی. دا اسینشیل اسٹرکچر, دا بیسک اسٹرکچر, جو اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ تھا, بنیادی خاکہ ہوتا ہے آف دا آرڈنری برٹش سینٹینس. ہاؤ دا سینٹینس از بینگ میڈ, ہاؤ دا سینٹینس از بینگ اسٹرکچرڈ, وٹ آر دا مین کمپوننٹس آف اے سینٹینس. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو برٹش انگلش میں سینٹینس اسٹرکچر تھا وہ میں نے بہت اچھے طرح سے سیکھ لیا, وچ از اے نوبل تھنگ, جو کہ ایک بہت ہی سیکریڈ, نوبل اور آنریبل چیز تھی. اینڈ وین آفٹر ایئرس, اور کئی سالوں کے بعد, وین مائی اسکول فیلوز ہو ہیڈ ون پرائزز ان ڈسٹنکشنز, جنہوں نے بہت سے انعامات جیتے تھے. ڈسٹنکشنز, مینی نوٹسیبل تھنگس, مختلف امتیازات, مختلف انعامات, ریوارڈس اور اپریسیشنز اور آل دیز تھنگس, جنہوں نے بہت سے انعامات اور بہت سارے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. فار رائٹنگ سچ بیوٹیفل لیٹن پوئٹری, انتہائی خوبصورت لیٹن شاعری لکھنے میں. لیٹن لاطینی زبان کو کہتے ہیں. تو جس طرح کی جو انہوں نے وہ شاعری لکھی تھی. اینڈ پتھی بیسکلی کہتے ہیں بریف بٹ فل آف میننگ, شارٹ بٹ ویری وائز میننگ جس کے ہوتے ہیں, بہت چھوٹی بات, زو مانی بات. کہتے ہیں کہ بہت ہی مختصر گریک ایپیگرامس, a witty, often paradoxical remark, آپ اس کو گولڈن ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں, یا بہت ہی ایسی کوئی بات جو کیچی ہو, جس کو سن کے ایک دم سے بہت اچھا لگے کانوں کو. تو کہتے ہیں میرے وہ دوست جنہوں نے شاعری لکھی تھی اور بہت خوبصورت اقوال زریں کی طرح کی چیزیں لکھی تھیں, had to come down again to common English, ان کو واپس آنا پڑا آسان, سادہ, عام انگلش سیکھنے کے لیے. اینڈ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں تو وی ڈسکس دیٹ دا میرڈ کلاس ور ٹاٹ اونلی لیٹن اینڈ گریک, they were not taught English. Only dunces, not intelligent students like Churchill, they were only taught English to their living or make their way. اور ان کو انگلش پہ واپس کیوں آنا پڑا؟ بہت کامن سی بات ہے, اف یو انڈرسٹینڈ لائک دیٹ, کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں, ہماری اپنی سوسائٹی میں, وہاں پہ آپ کو صرف فارسی پڑھائی جاتی ہے, آپ کو سکھائی نہیں جاتی کوئی اور لینگویج, یا وہ لینگویج جو آپ کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے آپ کو وہ نہیں سکھائی جاتی, اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. آپ فارسی میں بہت بڑے بڑے ایوارڈز لے لیتے ہیں, بہت اچھے اچھے سرٹیفکیٹس لے لیتے ہیں. جب آپ وہاں سے باہر آئیں گے اس انسٹیٹیوٹ میں سے, اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا سوسائٹی, یو ہیو ٹو ڈو پریکٹیکل ورک, ہاؤ یو ول کمیونیکیٹ, کیسے کمیونیکیٹ کریں گے لوگوں سے, کیسے اپنے آپ کو کوالیفائڈ ثابت کریں گے کسی اور سبجیکٹ یا مہارت کے حوالے سے, جب آپ کو صرف وہ ایک لینگویج ہی آتی ہے, سبجیکٹ ہی صرف آپ کا وہ ہے جس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں, کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو جب وہاں پہ تھے ہیرو میں, اور وہاں لیٹن اور گریک دیکھتے تھے, وچ ور کنسیڈرڈ ڈیڈ لینگویجز لیٹر آن, بعد میں انہیں مردہ زبانیں قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ یوز میں نہیں تھیں. تو جب وہ باہر آئے تو ان کے یہ سارے امتیازات, ان کی ڈسٹنکشنز, ان کی اپریسیشنز, ان کے پرائزز ور آف نو ویلیو,
ان کو انگلش سیکھنا پڑی, ان کو واپس انگلش کی طرف آنا پڑا ارننگ کے لیے, اپنی لیونگ کے لیے. I did not feel myself at any disadvantage. یہ امپورٹنٹ کوشچن بھی آپ کا بنتا ہے چیپٹر ریڈ کرنے کے بعد کہ rather Churchill ever felt disadvantaged after only studied English. تو چیپٹر فنش کرنے کے بعد آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ چرچل واز ناٹ ایٹ آل ایٹ اینی ڈس ایڈوانٹیج. ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوا تھا, رادر ہی واز مور بینیفٹڈ. It was very useful and favorable for him that he was only taught English. اسی وجہ سے انہوں نے لٹریچر میں اتنا نام بنایا, اسی وجہ سے انہوں نے آگے نوبل پرائز بھی ون کیا لٹریچر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. نیچرلی آئی ایم بائسڈ. بائسڈ کہتے ہیں وین یو آر انکلائنڈ فار سم تھنگ. انکلائنڈ کہتے ہیں آپ کا جھکاؤ ہونا کسی چیز کی طرف, مینٹل ٹینڈنسی جو آپ کی ہوتی ہے. پریجڈس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. تعصب, تعصب اب کیا چیز ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو پریفر کریں, بہتر سمجھیں کسی اور چیز کی نسبت. جیسے آپ نے یہ لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا, لسانی تعصب, صوبائی تعصب. یعنی ایک صوبے والے سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے صوبے والوں سے سپیریئر ہیں. کوئی ایک زبان بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری زبان باقی تمام زبانوں سے بہتر ہے. سو کسی بھی چیز کی فیور کرنا اس سینس میں کہ دوسرے کی چیز کو بہتر نہ سمجھنا بائسڈ ہونا کہلاتا ہے. ان فیور آف بوائز لرننگ انگلش, کہتا ہے میں بائسڈ تھا, میرا پورا جھکاؤ اس طرف تھا, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ لڑکوں کو صرف اور صرف انگلش سیکھنی چاہیے. I would make them all learn English if ever I got that opportunity or if I ever got that chance. کہ مجھ سے وش پوچھی جائے گی یا میں کسی چیز کو ہینڈل یا سپروائز کروں گا بچوں کے ایجوکیشن لیول کے اوپر, تو میں تمام بچوں کو انگلش سیکھنے کا کہوں گا یا انگلش پڑھنے کی طرف راغب کروں گا. اینڈ دین آئی ووڈ لیٹ دا کلیور ونس. اور جب پہلا بنیادی مین بیسک سبجیکٹ ان کو انگلش ہی دیا جائے گا, انگلش پڑھانے کے بعد جب کیٹیگرائز کیا جائے گا بچوں کو, تو اس میں سے جو کلیور ونز ہوں گے, انٹیلیجنٹ ون ہوں گے, شارپ ونز ہوں گے, لرن لیٹن ایز این آنر. پھر ان کو لیٹن سکھائی جائے گی ایز این آنر, ایز اے ریگارڈ, اینڈ گریک ایز اے ٹریٹ اور ایز اے فن. ان کو گریک سکھایا جائے گا, لیکن دا بیسک کور سبجیکٹ ول بی انگلش. بٹ دا اونلی تھنگ آئی ووڈ whip فزیکل پنشمنٹ کو کہتے ہیں, ہٹ کرنا, مارنا, ضرب لگانا, پنش کرنا, اسٹرائکنگ ود اے اسٹریپ اور راڈ. کسی بھی چیز سے مارنا, کسی راڈ سے یا کسی ہنٹر سے, چابک سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ماروں گا, جسمانی سزا دوں گا ضرور. them for is not knowing English. کسے ماروں گا, کسے سزا دوں گا؟ صرف ان لوگوں کو جو انگلش نہیں جانتے ہوں گے. I would whip them hard for that. اور نہ جاننے پر میں ان کو بہت سخت جسمانی سزا دوں گا. تو why he is in favor of English so much? Why he is so desperate that all must learn English? Can you think about that? Yes, you are closer because English is the international language. English has a scope. Everywhere you will find people who are speaking English. English is becoming the main source of communication nowadays. تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے اور آپ متاثر ہیں فارن سے یا ویسٹ سے اور آپ نے اس لیے انگلش سیکھنی ہے. نو, آپ کو ترقی کرنی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو کسی جگہ پہ اچھی پوزیشن پہ اسٹینڈ کرنا ہے. یو مسٹ ہیو اے گڈ گریپ آن انگلش. اس میں بائسڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمس ہیں یا ہم اردو زبان بولتے ہیں تو ہمیں انگلش نہیں بولنی چاہیے یا انگلش کی طرف جانا نہیں چاہیے. آگے جانے کے لیے, گروم کرنے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یو مسٹ کمپیٹ ود دا ماڈرن اسکلز ایز ویل, اینڈ انگلش از آلسو اے اسکل. تو آپ کو انگلش ضرور سیکھنی چاہیے, انگلش پہ گریپ کرنی چاہیے اور اچھی انگلش پہ گریپ کرنی چاہیے. کسی بھی لینگویج کو سمجھنے بولنے کا مزہ جبھی ہے جب آپ اس کو اہل زبان کی طرح بولیں.
تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد وی کنکلوڈیڈ دیٹ انگلش از اے ویری امپورٹنٹ لینگویج. چرچل از ہولly in favor of learning English, and he is saying that he will punish those who do not understand English or who are not trying to learn English, and he will help those or appreciate those who are learning English. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی. اس میں آپ کے پاس کویشچن آنسرز آتے ہیں اور سیم یو ول ہیو اے اسمال اسائنمنٹ ایٹ دا اینڈ آف دس chapter, because today we have concluded our chapter number 2. Unit 1 میں 1.1, 1.2 and 1.3 ہے. We have done 1.2 and 1.1 and 1.2. اب اس چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ملے گی جس میں آپ سے 2 سوال پوچھے جائیں گے. آپ نے ان 2 سوالوں کا بہت اچھے سے جواب لکھنا ہے, بہت اچھی خوبصورت پریزنٹیشن کرنی ہے. بلو مارکر یوز کریں, مارجن لائنز لگائیے اینڈ بلو بال پوائنٹ استعمال کریں, اس سے آنسر لکھیں. بیٹر ٹو پریکٹس آن براڈ لائنس. براڈ لائن کا آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو فیڈرل بورڈ میں آپ کو بکلیٹ دی جاتی ہے پیپر سالو کرنے کے لیے انگلش کی, وہ اردو لائننگ والی ہوتی ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ نیرو لائنس پہ کام کریں تھرو آؤٹ دا ایئر, اگر آپ براڈ لائن کے اوپر کام کریں گے تو آپ کی پریزنٹیشن امپروو ہو جائے گی. سو دس از آل فار ٹوڈے. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.